الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صدر کرام حضرات علماء کرام معزز طلباء اور شرکائے محفل، آج ہم سب ہمارے عزیز حضرت مولانا جہاد نعیم صاحب زید مجدہم، انہوں نے جو ایک ادارہ عربیت کی تعلیم ترویج کے لیے ترتیب دیا ہے، نور الہدیٰ اکیڈمی، تو آج ہم سب اس کی افتتاحی تقریب میں جمع ہیں۔ یقیناً ہمارے اس فاضل نوجوان ساتھی کو عربیت کے حوالے سے بڑا ذوق ہے، بڑا جذبہ ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جذبہ اور یہ ذوق آپ تمام طلباء کرام میں بھی منتقل کریں۔ عربی سیکھنا آج کل تو ویسے بھی انٹرنیشنل زبان کی حیثیت سے عربی سیکھنا لازمی ہے، اور پھر ہمارے تعلیمی مواد کا ایک بڑا حصہ عربیت میں محفوظ ہے، تو اسے سیکھنے سمجھنے کے لیے بھی اس چیز کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو اہم چیز ہمارے سامنے مد نظر ہونی چاہیے وہ ہیں عربیت کے وہ تمام فضائل اور مناقب جو ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ اس وقت علمی مواد انٹرنیشنل طور پر دو زبانوں میں موجود ہے، ایک ہے عربیت اور ایک ہے انگلش، تو مناسب تو یہ ہے کہ ہمیں دونوں سیکھنے چاہیے، لیکن اس میں بھی ترجیح عربیت کو دینی چاہیے، اس لیے کہ عرب باحثین کا اس وقت جتنا بھی لٹریچر ہے عربی زبان میں وہ بڑے یعنی علمی اور تحقیقی انداز میں موجود اور محفوظ ہے۔ حیران ہوتے ہیں جب عرب باحثین علمی اور تحقیقی مواد پیش کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے عرب سے چھپنے والی جو کتابیں ہیں ایک ایک موضوع پر کئی جلدوں میں
ایک ہی موضوع ہے، اس پر کئی کئی جلدوں میں اس پر تحقیق موجود ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی جات دیکھیں، صرف ایک شخصیت کے فتاوی جات درجنوں جلدوں میں موجود ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تفاسیر دیکھیں، احادیث کی تشریح دیکھیں، اور بالخصوص آج کل کے جو جدید اسکالرز ہیں ان کی جو تحقیقات ہیں مقالات کی شکل میں، موضوعات کی شکل میں، وہ بھی ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ میں اگلے دن سیرت پر ایک ویب سائٹ ہے بوابۃ السیرۃ النبویہ، اس کو دیکھ رہا تھا، تو اس ویب سائٹ کو ترتیب دینے والوں نے بڑی عجیب تحقیقات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس ویب سائٹ میں دی ہوئی۔ ایک تو مقالات ہیں، ایک تو احادیث ہیں، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے جو عام طور پر چلی آ رہی ہے قدیم ماخذ سے۔ اس سے ہٹ کر ایک عجیب فولڈر تھا، اور اس فولڈر کا نام تھا یوم بیوم، یوم بیوم۔ جب اس فولڈر کو کھولا تو اس میں ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سریہ ہے، سریۃ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، ان تمام 10-11 سال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اسفار ہیں اس کو انہوں نے یوم بیوم بلکہ ساعت بساعت ترتیب دیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے روانہ ہوئے، تاریخ کیا تھی، وقت کون سا تھا، کتنے گھنٹے میں کون سے مرحلے تک پہنچے، پھر اگلا مرحلہ کتنے گھنٹوں میں طے ہوا، پھر اس سے اگلا سٹاپ وہ کتنے گھنٹوں پر مشتمل تھا، ہر مرحلے میں اس قافلے نے کتنے کلومیٹر سفر طے کیا، ایک ایک گھنٹے کے حساب سے انہوں نے، پھر آخر میں ٹوٹل کر کے آج کا پہلا دن یعنی غزوہ بدر کا جو پہلا دن تھا اس میں کتنے سٹاپ ہوئے، کتنے مرحلے پر مشتمل ہے، کتنے گھنٹے اس میں لگے اور کتنے کلومیٹر اس میں سفر ہوا۔ اگرچہ ان کی تحقیقات کی بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو میں نے پہلی نظر میں دیکھی تو وہ قدیم ماخذ سے تھوڑا سا متصادم تھی۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے 12 رمضان المبارک کو روانہ ہوئے مثال کے طور پر، اور اس میں لکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14 رمضان کو روانہ ہوئے۔ اس طرح تھوڑی بہت تاریخ آگے پیچھے تھی، لیکن ان کی تحقیقات دیکھیں کہ یوم بیوم، ایک ایک گھنٹے کا، ایک ایک مرحلے کا انہوں نے سلسلہ وار تمام کے تمام غزوات کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اسفار کا، حجۃ الوداع کا، ہجرت سے لے کر آخر حیات مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو دیکھیں یہ عجیب سی تحقیق ہے۔ اب جب ہم عربیت انشاءاللہ اس میں ماہر ہوں گے تو ایسی تمام چیزیں ہمارے لیے سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ تو بہرحال ہم سب آج اپنے اس عزیز فاضل نوجوان برادر مولانا جہاد نعیم صاحب زید مجدہم کے اس ادارے کی تقریب ابتدائی اور افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے تمام جو ان کے مقاصد ہے اور جو ان کا جذبہ ہے اور جو ان کا ذوق ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان میں کامیابی نصیب فرمائے۔ ہمارے طلباء دائیں بائیں ارد گرد کے علاقوں سے جتنے بھی آئیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو یہاں سے مستفید ہونے کی اور خوب استفادہ کرنے کی، فائدہ حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔
یہ ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے، اور جو اس میں لگے ہوئے ہیں وہ سمجھتے بھی ہیں کہ اس کے لیے کتنی جان مارنی پڑتی ہے اور کتنی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام مساعی جمیلہ کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، غیب کے خزانوں سے اللہ تعالیٰ ان کی تمام ضروریات کی کفالت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ استاد محترم کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھے کلمات ارشاد فرمائے اور بڑی اچھی دعائیں فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے ہمارے اس محفل کے مہمان خصوصی اور جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور ابھی میں ایک تحقیق پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو علماء کرام ایسے ہوں کہ جو مشہور نہ ہو تو ان کے ساتھ القاب لکھنے چاہیے، لیکن جن کا نام ہی ان کے سب کچھ بتانے کی کافی تو وہاں نہیں نام لکھنا چاہیے۔ پھر اس میں لکھا تھا کہ جیسے ہم یہ تو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ابو بکر، عمر، اس طرح کہتے ہیں، لیکن جب نیچے پہ آتے تو پھر ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ، اور نیچے آتے ہیں مثلا ابھی کا تو پھر فخر المحدثین، اور یہ اس لیے کہ تعارف کے محتاج ہو۔ تو میں جس شخصیت کو بلا رہا ہوں تعارف کی محتاج نہیں، ان کا نام ہی کافی ہے۔ حضرت مفتی محمد زبیر صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے ساتھی ہیں، ہمارے تعلیمی ساتھی بھی ہیں اور اب تدریسی ساتھی بھی ہیں، پٹھے کٹھے پڑھتے بھی رہے اور پھر اب ماشاءاللہ یہ وہاں پر استاذ ہیں۔ ان کے والد صاحب نے بڑی بے سر و سامانی کے ساتھ بہت زیادہ محنت کی، اور اتنی بے سر و سامانی میں، غربت میں اپنے بچوں کو انہوں نے پڑھایا اور شاندار صلاحیتیں پیدا کروائیں۔ آج ماشاءاللہ اپنی صلاحیت کے بل بوتے پر، اپنی علمی استعداد کے بل بوتے پر ان کا مدارس کے اندر ایک انتہائی پرتپاک نام ہے، اور ایک اچھے انداز میں طلبہ ان کی طرف لپکتے ہیں اور علماء ان کی طرف لپکتے ہیں، مدارس کی انتظامیہ لپکتی ہے اور خود دینی مدارس کے طلباء ان کی طرف متوجہ ہیں۔ یہ سب ان کے والدین کا صدقہ ہے اور ان کے والدین کی محنتوں کا صدقہ ہے۔ میں ان کے والدین کو خاص طور پر بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، جس بے سر و سامانی کے عالم میں، قصب کرسی کی حالت میں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پوری تاریخ بتائی، یہ ان کے کسی چچا یا عزیز رشتہ دار کا گھر ہے۔ اس جیسے علاقے کے اندر انہوں نے بھی یہ قربانی دی کہ ٹھیک ہے اگر طلبہ آئیں گے، یہ ایک ترقی کی ایک مثال ہے، یعنی ترقی کی ہے۔ تو خود سوچیں کہ زمانہ طالب علمی میں ان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ پھر ان سے صفہ کا تعلق بہت پرانا ہے، ان کے کئی عزیزوں نے صفہ کے اندر پڑھا 25 سال پہلے، 30 سال پہلے۔ چنانچہ وہ جو پرانے اساتذہ قراء کرام تھے، ان سے ان کے کئی اعزاء اور اقرباء نے، رشتہ داروں نے پڑھا۔ آج ماشاءاللہ ایک بھائی جامعہ صفہ کے استاذ ہیں، بن نوریہ کے استاذ ہیں، دوسرے جامعہ فاروقیہ کے استاذ ہیں۔ خدا نے غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا۔ کوئی زیادہ لمبی چوڑی تقریر کا تو ارادہ نہیں اور نہ کوئی موقع ہے۔ مولانا عبدالمالک صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو باتیں ارشاد فرمائی بہت اہم ہے، خاص طور پر 2 زبانوں کے بارے میں انہوں نے فرمایا۔ تو دیکھیں اس میں 2-3 باتیں عرض کر کے پھر اجازت چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مولانا فرما رہے تھے کہ ایک ہے انگلش اور ایک ہے عربی، دونوں علوم کی زبانیں موجودہ دور کے اندر، تو ان میں سے کسی کے اندر مہارت حاصل کرنی چاہیے اور ترجیح عربی کو حاصل ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کسی کو انگلش نہ آئے تو سچی بات یہ ہے کہ یہ کوئی نقص اور عیب نہیں ہے، یہ کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے والدین نے، ہمارے آبا و اجداد نے، دادا دادی، نانا نانی، امی ابو نے ہم کو مدرسے کے اندر انگلش کے لیے داخل ہی نہیں کیا تھا، اور نہ ہم نے ارادہ کیا تھا نہ آپ نے ارادہ کیا ہے۔ اضافی چیز ہے، آ گئی نہ آئی، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر عربی نہ آئی نا تو یہ خدا کی قسم بہت بڑا علمی عیب اور نقص ہے، یہ بہت بڑا علمی عیب ہے، یہ بہت بڑا علمی نقص ہے۔ وہ وہاں پر کوئی کیڈٹ کالج میں، سٹی کالج میں، ماما پارسی میں، یعنی کوئی جو معیاری اسکول ہوتے،
ان میں 2-4 سال کو پڑھ لیتے ہیں, حتیٰ کہ او لیول اے لیول اچھی خاصی انگلش بولتے ہیں. ہم 10 سال 12 سال مدرسوں کے اندر پڑھتے ہیں, ہم عربی کی 4 لائنیں نہیں لکھ سکتے. ابھی اگر رابعہ کا کوئی خامسہ کا سادسہ کا تعلیم بیٹھے اور انگلی سے اشارہ کر کے کہو کھڑے ہو جاؤ, وہ کھڑا ہو جائے, اس کو یہاں بلایا جائے, بلا کر کے کہا جائے نماز پر تم ذرا آدھا گھنٹہ کیا 10 منٹ عربی میں خطاب کرو, نہیں کر سکتے. یہ عیب ہے, یہ ہماری کمزوری ہے. اس عیب کا اقرار کرنا چاہیے, اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ ہمیں نہیں آتا, لہٰذا اس کمزوری کو دور کرنے کی ضرورت ہے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ کسی نے بتایا کہ پاکستان کے فلاں مدرسے میں دور حدیث کے جو طلباء ہیں, ان طلباء کے لیے تخصص فی الادب العربی, تخصص فی التکلم, تخصص فی العربی کا کورس ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی اس کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے وہاں انڈیا میں بیٹھ کر کے, اس بہت بڑا ادارہ تھا پاکستان کا, اس نصاب کو بڑے ذوق و شوق سے منگوایا, یہ سوچ کر کے جب یہ عربی کا تخصص ہے اور اتنے بڑے ادارے کا تخصص ہے, پلس یہ سارے کا سارا اتنا بڑا مشہور و معروف نام, اور علماء اس کو پڑھیں گے, تو حضرت نے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اس میں دلچسپی لے کر معلومات جمع کروائی. اور حضرت کے ذہن میں تھا شاید کوئی 1200 سال پہلے کے دواوین اس کے اندر ہوں گے, شاید پرانے عرب شعراء کے قصیدوں کی کتابیں اس کے نصاب میں ہوں گی, شاید پرانے مفسرین کا محدثین کا کلام اس کے اندر ہوگا, اور عربی شعراء کے اس کے اندر قصیدے. اور پتہ یہ چلا کہ وہ دورے کے بعد جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں ان کو قرات راشدہ اور معلم الرشاد عربیہ للناشئین پڑھا رہے ہیں. تو حیران ہو گئے حضرت, انہوں نے کہا یہ عجیب و غریب بات ہے, یعنی دورے سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ اعدادیہ عمل میں, دورے حدیث تک پڑھنے کے بعد دوبارہ اگلا کے اندر داخلہ. جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو علماء کو عربی حوار اور تکلم کی کورس ہے جس کا نام تخصص رکھا گیا, تو وہ کہتے میری حیرت کی انتہا نہیں رہی. تو یہ نقص ہے ہمارا, ایک تو اس نقص کو اور عیب کو ختم کرنا چاہیے. دوسری گزارش, 1-2-3 باتیں ہو گئی, بس ایک آخری بات. دوسری گزارش یہ ہے, ہم میں سے اکثر مدرسوں کے طلباء یہاں بیٹھے ہوئے, اساتذہ تو اکابر ہیں, بڑے ہیں, علماء ہیں, ان کو تو وہ ظاہر مخاطب بھی نہیں ساری گفتگو کے, جو ہمارے طالب علم بھائی ہیں وہ مخاطب ہیں. تو میں ان کو ایک بات عرض کرتا ہوں, توجہ کے ساتھ اس نقطے کو سمجھیں. خدا کرے آج کی مجلس میں یہ ہم جتنے 20 25 30 40 ساتھی بیٹھے, اگر ہمیں سمجھ میں آ گئی تو یہ بات ہمارے لیے مستقبل کے اعتبار سے بہت نافع و مفید ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو باہر کا سماج ہے نا, اس میں جو دنیاوی تعلیم ہے, اس دنیاوی تعلیم میں اگر کوئی آدمی 6ٹھی جماعت پڑھے, پھر 7ویں, پھر 8ویں, پھر 9ویں, پھر 10ویں, میٹرک کرے آرٹس میں, سائنس میں, جو بھی, پھر 11ویں پڑھ لے, 12ویں, 13ویں, 14ویں, 15ویں, 16ویں تک چلا جائے, آج کے دور میں اس کو کلرک کی بھی نوکری نہیں ملتی ہے, کچھ بھی اس کو نہیں ملے گا. اور گلی کوچوں میں بہت پڑھے ہوئے, اس طرح کے MA پڑھے ہوئے, BA کیے ہوئے بہت سارے گھوم رہے ہیں, بہت گھوم رہے ہیں. آخر کار مجبور ہو کر کے کہیں میتھس کی ٹیوشن پڑھاتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, دنیاوی تعلیم پڑھے, کہیں انہی گلی کوچوں کے اندر چند 100 روپے, چند 1000 روپے کے کسی پرائیویٹ اسکول کے اندر کوئی سبجیکٹ اور مضمون پڑھاتے ہیں, اور کہیں بچوں کو جو ہے نا کوئی ٹیوشن پڑھاتے ہیں, بس. اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ آج کا دور ہے اختصاص کا, اسپیشلائزیشن کا. جب تک آپ اپنے اندر کسی فن کی مہارت تامہ حاصل نہیں کرو گے تو صرف رسمی اور روایتی درجات کی تعلیم پڑھتے پڑھتے آگے تک چلے جانا, اس کی کوئی ویلیو اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں. اس کو کوئی نہیں پوچھے گا, اس لیے کہ وہ تو مارکیٹ میں بہت ہے, بہت گھوم رہے ہیں. آپ کو کتنا چاہیے؟ یاد ہے مجھے ایک مرتبہ ایک ٹی وی چینل پر ایک پروفیسر تھے, پروفیسر انوار احمد زئی, اب فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا کرے. وہ پروفیسر انوار احمد زئی صاحب اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے چیئرمین تھے. تو دنیاوی تعلیم کی طرف سے وہ
وہ تھے ٹاک شو میں اور دینی تعلیم کی طرف سے میں تھا. تو وہ اینکر نے سوال کیا مجھ سے کہ یہ ہر سال آپ اتنے سارے مدارس کے بے روزگار فضلاء پیدا کرتے ہیں, فضلاء پیدا ہو, ان کے روزگار کا کیا ہوگا, جیسے کہ یہ لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں. ابھی میں نے جواب دینا شروع نہیں کیا کہ اس اینکر سے اس پروفیسر انوار زئی صاحب نے سوال لے لیا. انہوں نے کہا ان کو چھوڑیں, اس صاحب سے نہ پوچھیں, مجھ سے پوچھیں نا. میں جو کراچی میں ہر سال 2.5 لاکھ بے روزگار پیدا کر رہا ہوں, ان کے روزگار کا کیا بنے گا. میں نے کہا یار حق کو آدمی تھا. پھر اس نے آگے کہا کہ ان کی فکر کر رہے ہو, پورے پاکستان کے جتنے نوجوان ہیں, جتنے بھی نوجوان ہیں, جتنے بھی نئی نسل ہے, اس میں مدرسوں میں پڑھنے والے طلباء کا ریشو کتنا ہے؟ 1% بھی نہیں ہے. ہم تو آتے ہیں 0.... میں. دنیا کے اعتبار سے تو ہم آتے ہیں 0.... میں. 0 بہت بڑا عدد ہوتا ہے, 0 تو بہت بڑا ہے. دنیا کے اعتبار سے تو ہم 0 میں بھی نہیں. ہاں پاکستان کے اعتبار سے شاید ہم 1% ہوں گے, 1%, 0.25%, آدھا فیصد. ٹھیک ہے, کیونکہ 24 لاکھ بھی اگر ہم سمجھ لیں کہ مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں تو بابا 25 کروڑ کی تو آبادی ہے, پرسنٹیج نکالو. تو اس پر پروفیسر صاحب نے کہا ان کو کیوں پوچھتے ہو, بار بار ان علماء کو کیوں کٹہرے کے اندر کھڑا کر کے سوال پوچھتے ہو, ہم سے پوچھو. میں تو صرف کراچی میں ہر سال 2.5 لاکھ بے روزگار نکال رہا ہوں. وہ پریس کلبوں پر کھڑے ہو کر کے سندیں ڈگریاں لے کر کے بھوک ہڑتالیں کیے بیٹھے ہیں, ملازمتوں کے لیے ہڑتالیں کر رہے ہیں, مظاہرے کر رہے ہیں. ان کے روزگار کا پوچھو. اور جو ان کے پاس آتے ہیں ان کو تو یہ پہلے دن کہہ دیتے ہیں ہم تمہارے روزگار کی کوئی ضمانت نہیں دیتے, اور جو ہمارے پاس آتے ہیں ہم تو ان کو کہتے ہیں تم کو روزگار ہی ہم دیں گے, ان کی ضمانت ہم نے دی ہے, انہوں نے تو کسی کی ضمانت نہیں دی ہے. سوالات کے اور توپوں کا رخ ادھر کیوں کرتے ہو, ہم سے پوچھو. تو یہ ہے اصل بات. لیکن جو میں بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد وہ کالجوں یونیورسٹیوں سے نکل رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں. لیکن اگر آپ یاد رکھیں, اب آپ توجہ کے ساتھ سنیں, کوئی دنیاوی تعلیم کے اندر 16 جماعت تک پڑھا ہوا نہ ہو, MA تک پڑھا ہوا نہ ہو, صرف میٹرک یا 11ویں تک پڑھا ہوا ہو, لیکن کسی فن کے اندر اس نے مہارت حاصل کر لی, مثلا MBA کر لیا, بینکنگ کا کورس کر لیا, انگلش لینگویج کا کورس کر لیا, اس کو آپ دیکھیں وہ کہیں پر بھی ہوگا پورے کا پورا رش اور ہجوم اس کی طرف ہوگا, اس کو کوئی معاشی پریشانی نہیں ہوگی. حالانکہ اگر اس کی تعلیم کو جا کر کے پوچھے وہ 11ویں کا پڑھا ہوا ہوگا. اب آ جائیں اس مثال کو لینے کے بعد مدارس کی تعلیم کی طرف. ہمارے ہاں بھائی کھپت, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, طلب اور رسد کا تو مارکیٹ فورسز ہے نا, یہ تو قوت ہے کہ ضرورت کتنی ہے مارکیٹ میں اور ہم پیش کتنا کر رہے ہیں. اب ایک بات ذہن کے اندر رکھیں, ہمارے مدرسوں کے طلباء اعدادیہ پڑھتے ہیں, اولا پڑھتے ہیں, دورے تک چلے جاتے ہیں, اور وہی جو نارمل روٹین کی جو تعلیم ہے. پھر یہ سوچتے ہیں کہ یار ہمیں خدمات پیش کرنے کے لیے کوئی صحیح مواقع نہیں میسر آتے. ادھر صورتحال یہ ہے خدمات کے لیے ہمیں مواقع میسر نہیں آتے, فضلاء کا یہ شکوہ. ادھر صورتحال یہ ہے کہ عربی حوار, تکلم, اجرا, لغت, ترکیب, عربیت کے ماحول کے لیے اہل مدارس کو اساتذہ نہیں ملتے. ادھر ہزاروں لاکھوں بارے ہو رہے ہیں, ادھر ایک نہیں مل رہا, ایک نہیں مل رہا. تو کیا بات پتہ چل دی؟ پتہ یہ چلی بات, اصول کیا سمجھا کہ اپنے اندر کچھ اختصاص, کوئی انوکھا فن, کوئی علیحدہ منفرد خصوصیت پیدا کرو. ورنہ اگر آپ کہیں گے بھائی میرے کو اس لیے مواقع مل جانے چاہیے چونکہ میں نے علم الصیغہ پڑھی ہے, چونکہ میں نے ہدایہ پڑھی ہے, چونکہ میں نے قدوری اور کنز پڑھی ہے, بہت بڑا کام کیا, اجر و ثواب کا کام ہے, آخرت کے اعتبار سے بھی بہت اچھا, اللہ تعالیٰ مواقع بھی عطا. لیکن یہ بات یاد رکھنا, یہ کام اگر آپ نے کیا ہے تو آپ کی اسی کلا سے دور حدیث میں 400 اوروں نے بھی کر رکھا ہے. لیکن ان 400 والے دورے کے طلباء میں عربی کے صحیح طور پر تدریس حوار کے اوپر قدرت رکھنے والے 4 سے 5 ہوں, اور ان کی ڈیمانڈ اتنی ہے کہ وہ فارغ بعد بھی ہوتے, اہل مدارس پہلے ان کی تلاش میں, وہ بعد میں فارغ ہوتے ہیں پہلے. اب یہ مولانا ملجان صاحب ہے, اب آپ ان سے پوچھیں کہ اس وقت ایک ہی وقت میں یہ ماشاءاللہ جامع بنوریہ بھی پڑھا رہے,
یہ جامعہ صبح کے اندر بھی پڑھا رہے ہیں. اسی وقت میں اب یہ یہاں پر بھی ان کا یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اور آپ لوگ کسی کی شکل اچھی نہیں ہوتی، اس کا کام اس کو اچھا کرتا ہے. اب آپ لوگ کتنے تکلیفوں سے یہاں پر آئے، یہاں بھی دیکھیے گا کہ ان کا کیسا ماحول بنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے انفرادی خصوصیت پیدا کر لی اپنے اندر. اور اگر روایتی تعلیم وہ انہوں نے حاصل کی ہوتی تو بہت سارے. تو اب آپ اس سے یہ اصول سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے اندر کوئی انفرادی خصوصیت، یعنی آپ سے بڑھ کر یا تو فلکیات کا ماہر کوئی نہ ہو، آپ کی ڈیمانڈ ہوگی. آپ سے بڑھ کر عربی کا کوئی ماہر نہ ہو، یا آپ نے پاکستان کی سطح پر وفاق میں پوزیشن لے رکھی ہو، یا پھر یہ ہے کہ آپ کا صرف اور نحو اوڑھنا بچھونا ہو، مشہور ہو آپ کی صرف، مشہور ہو آپ کی نحو، مشہور ہو آپ کی انگلش لینگویج. پھر دیکھو کہ سارے پھر آپ کے لیے مواقع، پھر بے روزگاری کا شکوہ نہیں ہوگا. پھر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ مجھے خدمت کرنے کا موقع اور کئی مواقع مجھے نہیں مل رہے، پھر یہ کوئی شکوہ نہیں ہوگا. اس لیے اب جب آپ عربی کی نسبت سے یہاں جمع ہیں تو اب اپنے اندر اس خصوصیت کو پیدا کر لیں. انشاءاللہ دیکھیں گے آپ سر کھجانے کی فرصت نہیں ہوگی. اور آپ ہی کے درجے کے اندر پڑا ہوا دوسرا ساتھی ہوگا، وہ بیچارہ ادھر ادھر گھوم رہا ہوگا، اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہوگا. آپ کے لیے ہر طرف سے دروازے کھلے، ڈیمانڈ آ رہی ہوگی، ہر ایک آپ کو طلب کر رہا ہوگا. یہاں پر بہت سارے اساتذہ کرام بیٹھے، مولانا اعجاز صاحب ہیں، خود مدرسہ چلانے والے ہیں، اور کئی سارے اساتذہ. ان سے پوچھیں کہ ہر سال کتنے سارے فاضل ہوتے ہیں، لیکن کام کا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما اقل الرجال وما اکثر الرجال. لوگ کتنے ہی زیادہ ہیں، اور پھر دوسرے موقع پر فرمایا لوگ کتنے ہی کم ہیں. الناس کالابل المئہ لا تکاد تجد راحلۃ منہا. لوگوں کی مثال 100 اونٹوں کے ریوڑ کی ہے، مگر سواری کے قابل ایک بھی اونٹ نظر نہیں آتا. کام کے مطابق ایک بھی اونٹ نظر نہیں آتا. تو اپنے اندر ایک انفرادی، انوکھی، منفرد، علیحدہ سے اسپیشلائزیشن، کوئی خصوصیت ہم پیدا کریں گے تب جا کر کے کام بنے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. مولانا جہاد نعیم صاحب آپ کو ایک تو اس اعتبار سے مبارکباد، حضرت مولانا اعجاز صاحب کو، مولانا فیض الرحمان صاحب، حضرت کبیر صاحب، مولانا عبدالمالک صاحب، اور استاد جی مولانا فدا اللہ صاحب، ان سب کا یہاں آ کر کے پہنچ جانا یہ غیر معمولی بات ہے. پتہ نہیں آپ کے پاس کون سا جادو ہے، ورنہ تو اتنی بڑی شخصیات کا ایک ہی مجلس کے اندر آ کر کے جمع ہو جانا یہ تو غیر معمولی بات ہے. آپ کے شاید خلوص اخلاص کی دلیل ہے. اللہ رب العزت اور ترقی دے اور برکت عطا فرمائے، اور خدمت دین کے لیے آپ کو قبول فرمائے اور خوب موفق فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا اللہ اہل غزہ کی تکالیف کو ختم فرما. یا اللہ اہل فلسطین کی تمام تکلیفیں ختم فرما، وہاں کا ظالمانہ محاصرہ ختم فرما. یا اللہ وہاں کے شہداء کی شہادتوں کو قبول فرما، وہاں کی خواتین اور بچوں پر اپنا رحم نازل فرما، شفقت کا، کرم کا، احسان کا، مہربانی کا معاملہ فرما. یا اللہ ان کے لیے بہترین سے بہترین فیصلے فرما. اے اللہ ان کے مستقبل کی حفاظت فرما، ان کی جانوں کی، ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، ان کے علاقوں محلوں کی حفاظت فرما، ان کے گھروں کی حفاظت فرما. اے اللہ اہل عرب کو اور مسلم امہ کے سربراہوں کو ان کے حق میں بہترین فیصلے کرنے کی طاقت عطا فرما، ہمت عطا فرما، توفیق عطا فرما. یا اللہ جو امن کا قافلہ وہاں گیا ہے ان کی پوری پوری حفاظت فرما، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ان کی حفاظت فرما. دشمنوں کے چنگل سے ان کو آزادی عطا فرما. پاکستان کو امن عطا فرما. پاکستان کے مختلف خطوں میں جو بدامنی کی کیفیت ہے اس کو ختم فرما، ترقی عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرما، خلوص و اخلاص عطا فرما. اے اللہ ہماری طبیعتوں میں، ہمارے مزاجوں میں اخلاص پیدا فرما، صرف اپنی رضا اور خوشنودی کا جذبہ عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ.